وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، ریاستی وزراء کومٹ ریڈی، وینکٹ ریڈی اور سریدر بابو نے ٹیکساس میں گاندھی جی کے مجسمے پر پھول نچھاور کیا اور گاندھی جی کی ملک کے لیے خدمات کو یاد کیا۔ ریاست میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ان دنوں وزیر اعلیٰ امریکہ کے دورے پر ہیں۔ آئی ٹی و انڈسٹریز کے پرنسپل سیکرٹری جیش رنجن نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے عوام کو امریکہ میں ریونت ریڈی کی میٹنگوں کے ساکھ کے بارے میں کسی قسم کی شکوک و شبہات کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہر چیز کی جانچ کے بعد ہی میٹنگز کر رہے ہیں۔ ان دنوں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اپنی ٹیم کے ساتھ ریاست میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے امریکہ کے دورے پر ہیں۔ ان کے اس دورے اور مختلف کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات پر BRS کے قائدین نے شبہات کا اظہار کیا، جس پر جیش رنجن نے یہ وضاحت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دورے امریکہ کے دوران ایک اہم تاریخی کامیابی کے طور پر انہوں نے ورلڈ بینک کے صدر اجے بانگا سے ملاقات کی۔ ان دونوں نے روڈ میپ کی تیاری کا فیصلہ کیا، جس کے لیے مختلف محاذوں اور پروجیکٹس پر ریاستی حکومت وہ ورلڈ بینک اشتراک کرے گی تاکہ تقریباً 4 کروڑ عوام کی زندگیوں پر مثبت، باوقار اور اثر انداز نتائج مرتب ہوں۔ اس اشتراک کے امکانی شعبے جات میں اسکل ڈیولپمنٹ کے اقدامات، شہروں کی نئی صورت گری، نیٹ زیرو ڈیولپمنٹس، نگہداشت صحت، ڈائگناسٹکس اینڈ الیکٹرانک ریکارڈز شامل ہیں۔ دھولپیٹ میں گنیش کی مورتیوں کی تیاری کا کام کرنے والوں نے بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر مجلس سے مدد کی خواہش کی۔ صدر مجلس کی ہدایت پر دیپیش راج ورما OBC انچارج مجلس نے اس سلسلے میں ان ورکرز سے ملاقات کی اور کہا کہ اس سلسلے میں صدر مجلس کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اچانک آئے آ کے کیا کرے کسی بھی لے کے گھس کے کام کو نہیں ہمارے 1 مہینے کا ٹائم دلا دو اور بعد میں سب سے اتنی گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے سب سے ان سے اور کسی سے بھی نہیں ہے۔ پیٹ کا سوال ہے، چوری تو نہیں کر رہے۔ BRS لیڈر و سابق وزیر ہریش راؤ نے MBBS میں داخلوں سے متعلق محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ GO پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس GO سے تلنگانہ کے طلبہ کو غیر مقامی تصور کیے جانے کا خطرہ ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے پہلے 40% ملازمتیں غیر مقامی افراد کو دی جاتی تھی، لیکن تلنگانہ کی تشکیل کے بعد قائم ہونے والی چندر شیکھر راؤ حکومت نے ریاست کے افراد کو 95% ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے GO 124 جاری کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیسن کے کورسز کے داخلوں میں متحدہ ریاست کے پرانے طریقہ کار کے تحت 15% نشستیں اوپن کمپٹیشن میں مزید 10 سال کے لیے دینے کا آندھرا پردیش کی تنظیم جدید ایکٹ میں تذکرہ کیا گیا۔ 1979 میں جاری کردہ GO 644 کے تحت میڈیسن کے کورسز میں داخلوں کے لیے سکونت کے طور پر آندھرا، تلنگانہ اور رائلسیما علاقے کا تعین کیا گیا تھا۔ بیکویل کیک ہاؤس، ہم ہیں کچھ خاص، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ہائیجینک بیسٹ کوالٹی ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے اسپیشل دم کے روٹ، ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، ہر عمر کی پسند بیکویل کیک ہاؤس۔ بیکویل کیک ہاؤس کے اسپیشل شوگر فری، گڑ کیسر اور دم کے روٹ اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ اپنی کوالٹی کو برقرار رکھتے ہوئے 2021 بیسٹ بیکر ایوارڈ یافتہ سارے شہر کی پسند، آپ کے خوشیوں کا ساتھی بیکویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ تلنگانہ کیڈر کے 5 IPS عہدیداروں کو DGP کے رینک پر ترقی دی گئی ہے۔ K سرینواس ریڈی حیدرآباد کمشنر پولیس، B شیودھر ریڈی انٹیلیجنس سربراہ، شکھا گوئل CID سربراہ اور سومیا مشرا کے علاوہ ابھیلاش بشت پولیس اکیڈمی تلنگانہ کو ترقی دی گئی ہے۔ یہ تمام انہی عہدوں پر قائم رہیں گے، لیکن ان کا رینک DGP کی طرح ہوگا۔ صوفی علماء کونسل کے صدر مولانا خیر الدین صوفی نے ارکان کونسل، ائمہ و موذنین کے ساتھ صدر نشین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے ائمہ و موذنین کے اعزازیے کے مسئلے پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 ماہ سے یہ اعزازیہ واجب الادا ہے. انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ 15 اگست تک اعزازیے کی رقم جمع کروائی جائے. سابق صدر نشین وقف بورڈ مسیح اللہ خان نے کہا ہے کہ وقف املاک کے تحفظ کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب BRS برسر اقتدار تھی تو کانگریس قائدین وقف بورڈ کا دورہ کرتے ہوئے وقف جائیدادوں کے تحفظ کا مطالبہ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ حال ہی میں وقف مافیا نے ایک مسجد کو شہید کر دیا لیکن وقف بورڈ اس پر خاموش ہے. آج جڑچلا میں گروکل اسکول کے طلبہ سمیت غذا سے متاثر ہو گئے ہیں. کئی طلبہ نے پیٹ میں درد اور الٹیوں کی شکایت کی جس کے بعد اسکول اسٹاف نے انہیں علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا. مجلسی رکن کونسل رحمت بیگ نے کہا ہے کہ عنبرپیٹ کی مسجد محمد اسماعیل کے قریب قبر کو بنانے کا کام کیا جا رہا ہے جس کو نقصان پہنچا تھا. انہوں نے کہا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس سلسلے میں ریاستی وزیر کومٹ ریڈی اور دیگر عہدیداروں سے بات چیت کی. رحمت بیگ نے کہا کہ کونسل میں انہوں نے کومٹ ریڈی سے اس مسئلے پر بات چیت کی تھی اور اس مسئلے کو اٹھایا بھی تھا. کالیشورم پروجیکٹ کے رنگانائک ساگر ریزروائر سے ملانا ساگر ریزروائر کو پانی چھوڑا گیا. حالیہ دنوں کے دوران ہوئی بارش سے کالیشورم پروجیکٹ میں پانی کا شدید بہاؤ دیکھا جا رہا ہے جس کے بعد یہ پانی آج چھوڑا گیا جس کا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے. تلنگانہ اسٹیٹ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ کے صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر مشرف علی فاروقی نے کیبل آپریٹرز اور انٹرنیٹ فراہم کرنے والوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ GHMC حدود میں برقی کے کھمبوں پر لگے غیر مجاز کیبلز کو نکال دیں. انہوں نے کیبل آپریٹرز اور انٹرنیٹ خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کے علاوہ کیبل ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا. کیبلز کے لٹکنے، کیبلز کے بنڈل اور ٹیلی کام کے آلات مختلف شکلوں میں کھمبوں پر موجود ہوتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے. فٹ پاتھ پر یہ کیبل پڑے ہوئے ہوتے ہیں جس سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نظام کالج کی انڈر گریجویٹ طالبات نے کل رات احتجاج کیا. ان طالبات نے ہاسٹل کی سہولت UG طالبات کو فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ صرف PG طالبات کو ہی ہاسٹل کی سہولت فراہم کرنے سے UG کی طالبات کو دوسری جگہ رہنے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے. ریاستی وزیر سرینیواس ریڈی نے برقی کاموں کی انجام دہی میں تاخیر پر محکمہ برقی کے عہدیداروں پر برہمی ظاہر کی. انہوں نے کاموں کی جلد تکمیل کی ہدایت دی. آندھرا پردیش کے وجے واڑہ میں پرکاشم بیرج کے قریب پانی کا شدید بہاؤ دیکھا جا رہا ہے. حالیہ دنوں کے دوران شدید بارش کے سبب یہ بہاؤ دیکھا جا رہا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ان دنوں نیوزی لینڈ کے دورے پر ہیں. انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ ایجوکیشن کانفرنس تعلیم میں جاری تعاون کو مضبوط بنانے اور تعاون کے نئے شعبوں کو تلاش کرنے کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نیوزی لینڈ میں گورنر جنرل ڈیم سنڈی کائرو سے ملاقات کی. اس ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات اور مختلف شعبہ جات میں تعاون پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا. RBI کے گورنر شکتی کانت داس نے کہا ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے پالیسی ریپو ریٹ کو 6.5% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے نتیجے میں اسٹینڈنگ ڈپازٹ فیسلٹی یعنی SDF کی شرح 6.25% پر برقرار رہے گی اور معمولی اسٹینڈنگ سہولت یعنی MSF کی شرح اور بینک کی شرح 6.75% پر برقرار رہے گی. تانڈور میں تیز رفتار کار نے گھر کے قریب ٹھہرائی گئی 3 بائکس کو ٹکر دے دی. یہ کار نابالغ لڑکا چلا رہا تھا. اس حادثے میں سائیکل پر جانے والا لڑکا محفوظ رہا. اس واقعے کا ویڈیو وہاں لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گیا. مرکزی حکومت کی جانب سے آج وقف ایکٹ 2013 میں تقریباً 40 ترامیم کے ساتھ نیا وقف ترمیمی بل 2024 پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں. آج دوپہر تقریباً 12 بجے یہ بل لوک سبھا میں پیش کیا جائے گا. حکومت کا استدلال تھا کہ اس اقدام کے ذریعے وقف املاک سے متعلق شفافیت لائی جائے گی. وہیں دوسری طرف سیکولر جماعتیں اور مسلمانوں کی تنظیمیں اس بل کی سخت مخالفت کر رہی ہیں اور
اس حقیقت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ مرکزی حکومت وقف ایکٹ 1923 کو ختم کرنے کے مقصد سے یہ بل متعارف کر رہی ہے۔ ساتھ ہی مسلم وقف ایکٹ 1995 میں کم و بیش 40 ترامیم کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر مجلس نے دہلی میں کتاب شکوائے ہند کی رسمی اجراءات تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی ہندو دائیں بازو یا بی جے پی امیدواروں کو ووٹ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ سیاسی توازن اور سیاسی انصاف نہیں کیا گیا۔ صدر مجلس نے کہا کہ مسلمان موجودہ سیاسی سماج کے اچھوت بن گئے ہیں۔ جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش، آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں۔ 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ، غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری، تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ، رجسٹریشن جاری ہے۔ ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت، صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن، عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات، بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں، عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ، عوام کی خدمت تھی مینا ہاسپٹل کا نصب العین۔ مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد۔ اولمپکس میں شریک ہندوستانی پہلوان انتم پنگل اور ان کی ٹیم کو پیرس سے ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ انتم پنگل کی بہن کو انتم کا ایکریڈیشن کارڈ استعمال کرنے پر سیکیورٹی نے پکڑ لیا۔ انتم نے اپنی بہن کو ان کا سامان واپس لانے کے لیے گیمز ولیج بھیجا تھا، جہاں وہ داخل ہونے میں تو کامیاب رہی، لیکن سامان واپس لاتے ہوئے سیکیورٹی افسر نے انہیں پکڑ لیا۔ بتایا گیا ہے کہ ایک بڑی تادیبی خلاف ورزی کرنے پر ریسلر اور ان کی ٹیم کو ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایتھلیٹ کا اپنا ایکریڈیشن کارڈ کسی کو دینا قوانین کی ایک بڑی خلاف ورزی ہے۔ ہندوستانی اولمپک ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ تادیبی خلاف ورزی کے بعد لیا گیا ہے۔ آئی او اے نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے، لیکن یہ بات سامنے آئی ہے کہ انتم کی بہن ہوٹل بھی گئی تھی جہاں ریسلنگ ٹیم کے کچھ ارکان تھے۔ سیکیورٹی اہلکار کی جانب سے انتم کی بہن کو پکڑنے کے بعد انہیں پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو نے لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل 2024 پیش کر دیا۔ بی جے پی زیر قیادت مرکزی حکومت نے وقف ایکٹ 1995 میں ترمیم کے لیے جمعرات کو لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل 2024 پیش کیا ہے۔ اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اس بل کو لوک سبھا میں پیش کیا۔ اپوزیشن کی جانب سے بل کی مخالفت کی گئی اور ایوان میں افراتفری مچ گئی۔ اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہے کہ ترمیمی بل کو پیش کرنے کا مقصد مسلم کمیونٹی کو ان کی زمین، اثاثوں اور مذہبی امور کے انتظام کی آزادی سے محروم کرنا ہے، جس کی ضمانت ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 26 کے تحت دی گئی ہے۔ قبل ازیں اپوزیشن جماعتوں نے ٹریجری بنچ سے کہا ہے کہ وہ متنازع بل کو منظوری دینے سے قبل مزید مشاورت کے لیے پارلیمنٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کو روانہ کریں، جبکہ بل پیش کرنے والے کرن رجیجو کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایوان میں بتایا کہ مسلمانوں کے مختلف گروپس نے اس بل سے متعلق ان سے رابطہ کیا اور کچھ ارکان پارلیمنٹ نے شکایت کی تھی کہ وقف بورڈ پر مافیا کا راج ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کو بعض ارکان پارلیمنٹ نے اپنی شخصی تائید بھی دی ہے، لیکن سیاسی وجوہات کی بنا پر وہ کھل کر اسے نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ اقلیتی امور کے وزیر نے ایوان میں کہا کہ بل کے بارے میں ملک بھر میں وسیع پیمانے پر بات چیت اور مشاورت کی جا چکی ہے۔ بل کا مسودہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ہی تیار کیا گیا ہے۔ اس بل سے مذہبی اداروں میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ محکمہ عظیم تر بلدی حیدرآباد کی کمشنر امر پالی نے GIS سروے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ سروے کے دوران محکمہ بلدیہ شہریوں کی ذاتی معلومات کی حفاظت کے لیے پابند عہد ہے۔ شہری منصوبہ بندی اور وسائل کے نظم و نسق کو فروغ دینے کے لیے عظیم تر بلدی حیدرآباد کی جانب سے ایک جامع مربوط جغرافیائی معلوماتی نظام یعنی کہ GIS سروے کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کے دائرہ اختیار میں موجود تمام جائیدادوں کا نقشہ بنایا جا سکے۔ پروجیکٹ کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے GHMC جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے۔ اس اقدام میں ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے
فضائی سروے کیا جائے گا اور ہر پارسل کے لیے معلومات حاصل کرنے کے لیے گھر کی نقشہ سازی کی جائے گی۔ زمینی سروے کرنے والوں کے ذریعے جغرافیائی محل و وقوع کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ اسی پہل کی وضاحت کرتے ہوئے جمعرات کو GHMC کی کمشنر امر پالی نے کہا ہے کہ سروے کے پورے عمل کے دوران کارپوریشن ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کے لیے پابند عہد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ضروری معاون دستاویزات کے ساتھ صرف پراپرٹیز، یوٹیلیٹیز اور انفراسٹرکچر سے متعلق معلومات اکٹھا کر رہے ہیں۔ ہماری توجہ مکمل طور پر ان پہلوؤں پر مرکوز ہے جس سے شہری منصوبہ بندی اور وسائل کے انتظامات کو بہتر بنایا جا سکے۔ کمشنر نے کہا ہے کہ ایک منفرد شناختی نمبر جسے ڈیجیٹل ایڈریس بھی کہا جاتا ہے ہر پراپرٹی کے لیے تیار کیا جائے گا۔ یہ ID کوڑا کرکٹ جمع کرنے اور ایمرجنسی مینجمنٹ جیسی خدمات کی فراہمی کے لیے پراپرٹیز کی نشاندہی کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ GHMC کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ مربوط GIS ڈیٹا بیس درج ذیل سرگرمیوں کے لیے کارآمد ہوگا جس سے شہریوں کو فائدہ پہنچے گا اور خدمات کے مجموعی معیار کو بہتر بنایا جائے گا۔ MBBS اور BDS کے داخلوں کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے جیو کے متاثرہ طلباء کے والدین نے سابق وزیر ہریش راؤ سے ملاقات کی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے MBBS اور BDS داخلوں کے سلسلے میں ایک جیو جاری کیا ہے۔ جیو نمبر 33 سے میڈیکل کے طلباء متاثر ہو رہے ہیں۔ والدین نے BRS کے MLA و سابق وزیر صحت ہریش راؤ سے ملاقات کی۔ حیدرآباد، ورنگل اور کھمم اضلاع سے تعلق رکھنے والے والدین نے حکومت کے غلط فیصلوں پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت کے اس طرح کے فیصلوں سے ان کے بچے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع سے محروم ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے اس فیصلے نے تلنگانہ کے بچوں کو اپنے آبائی ریاست میں MBBS اور BDS کی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع سے محروم کر دیا ہے اور وہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور حکومت پر دباؤ ڈالا جائے۔ ہریش راؤ نے والدین کو تیقن دیا ہے کہ وہ جیو 33 کے خلاف آواز اٹھائیں گے کیونکہ اس سے تلنگانہ کے طلباء کو سنگین نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ طلباء کے مستقبل کے پیش نظر قانونی جنگ بھی لڑی جائے گی۔ والدین اور طلباء کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ ہریش راؤ نے والدین کو تیقن دیا ہے کہ BRS پارٹی اس سلسلے میں ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ ایران اور پاکستان نے تمام اسلامی ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تیل کی تجارت ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے سعودی عرب کے جدہ میں ایک غیر معمولی اجلاس منعقد کیا گیا تاکہ اسرائیل کی جانب سے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل اور فلسطینیوں کی جاری نسل کشی پر بات چیت کی جا سکے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ مغربی ایشیا کے خطے میں بڑھتی ہوئی فوجی مہم اور جارحیت پر صہیونی حکومت پر تیل اور تجارت کی پابندیاں عائد کر دے۔ اس موقع پر خطے میں بڑھتی ہوئی صہیونی جارحیت پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان نے ایران اور فلسطین کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اعلان بھی کیا ہے اور تہران کی طرف سے صہیونی حکومت کے تیل اور تجارتی بائیکاٹ کے مطالبے کی حمایت بھی کی گئی ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام نامپلی اسمبلی حلقے میں 10 اگست کو ایک روزگار میلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ MLA ماجد حسین نے نوجوانوں خاص طور پر خواتین سے اس سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع مہیا کروانے کے لیے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے نامپلی میں دوسرا روزگار میلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ 10 اگست کو آصف نگر میں واقع رائل ریجنسی میں صبح 8:30 سے دوپہر 2:30 بجے تک روزگار میلہ منعقد ہوگا۔ SSC تک گریجویٹ کامیاب طلباء اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے بتایا کہ روزگار میلے سے پڑھی لکھی خواتین بھی استفادہ حاصل کر سکتی ہیں۔ ایسی خواتین اور لڑکیاں جو گھر بیٹھے کام کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے بھی ایک سنہری موقع ہے، کیونکہ AIMIM نے گھر سے کام کرنے کی خواہش مند خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے لیے کمپنیوں سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے امید جتائی ہے کہ خواتین اور لڑکیاں اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں گی اور روزگار میلے میں شرکت کرتے ہوئے اپنی قابلیت کی بنیاد پر روزگار حاصل کریں گی۔ تلنگانہ کی وزیر برائے طب و صحت دامودر راج نرسمہا نے سنگاریڈی کے سرکاری جنرل اسپتال کا اچانک دورہ کیا۔
ذرائع نے بتایا کہ وزیر برائے طب و صحت دامودر راج نرسمہا جمعرات کو اچانک سنگاریڈی کے سرکاری جنرل اسپتال کا دورہ کرنے کے لیے پہنچے، جہاں پر انہوں نے اسپتال کے آؤٹ پیشنٹ وارڈ کا معائنہ کیا۔ دریں اثنا اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ کو اسپتال میں صاف صفائی کے پروگرام شروع کرنے اور صفائی ستھرائی برقرار رکھنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ وزیر صحت نے تلنگانہ ڈائگنوسٹک سینٹر اور ٹی ہب کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر میڈیسن اسٹاک روم اور ڈائلسس سینٹر کا بھی معائنہ کیا گیا۔ ڈاکٹروں اور طبی عملے سے تمام تر تفصیلات بھی حاصل کی گئی۔ انہوں نے مریضوں کو بہتر علاج فراہم کرنے کے اقدامات کرنے کو کہا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے حکیم پیٹ میں مچھروں کی افزائش کو روکنے اور متعدی بخار کے پھیلاؤ کو روکنے کے اقدامات کیے۔ شہر حیدرآباد میں عوام کی ایک بڑی تعداد متعدی امراض میں مبتلا دیکھی جا رہی ہے۔ صاف صفائی کا فقدان، کچرے کی عدم نکاسی اور مچھروں کی افزائش سے ان گنت بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے حکیم پیٹ میں مچھروں کی افزائش کو روکنے اور متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آئل بالز کا استعمال کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ آئل بالز پانی کی ایک پتلی تہ بناتے ہیں جس سے مچھروں کی افزائش کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ پارٹی کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین، GHMC کے عہدیدار EEDEE کے علاوہ ابتدائی صدور معتمدین و دیگر موجود تھے۔ نظام کالج کے UG ہاسٹل کی موجودہ عمارت میں PG کی 50% طالبات اور UG کی 50% طالبات کو ریزرویشن دینے پر احتجاج کر رہے طلباء نے سابق وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی سے ملاقات کی ہے۔ تلنگانہ کی پچھلی BRS حکومت نے نظام کالج میں UG کی طالبات اور PG کی طالبات کے لیے علیحدہ ہاسٹل کی عمارتیں تعمیر کروائی تھی، تاہم اب طلباء UG ہاسٹل کی موجودہ عمارت میں PG کی طالبات کو 50% مختص کرنے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاجیوں نے سابق وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ UG کی 100% طالبات کو پہلے کی ہی طرح ہاسٹل مختص کیا جائے۔ سبیتا اندرا ریڈی نے نظام کالج کے پرنسپل پروفیسر بھیما نائک کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ماضی کی طرح UG کی طالبات کو 100% ہاسٹل مختص کرتے ہوئے ان کے ساتھ انصاف کریں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نظام کالج کے طلباء کا احتجاج 6 دن میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ UG طلباء کو ہاسٹل الاٹ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ AIMIM کاروان MLA کوثر محی الدین نے نانل نگر ڈویژن میں بلکاپور نالہ حکیم پیٹ میں سوچھ دانم پچا دانم پروگرام کے تحت پودے تقسیم کیے۔ شجرکاری کو فروغ دینے کے لیے GHMC کی جانب سے سوچھ دانم پچا دانم پروگرام منعقد کرتے ہوئے پودے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کاروان کے MLA کوثر محی الدین نے جمعرات کو نانل نگر ڈویژن کے بلکاپور نالہ حکیم پیٹ میں GHMC کے ڈپٹی کمشنر ڈپٹی EE اور باغبانی کے افسران کے ساتھ عوام میں پودوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر نانل نگر ڈویژن کارپوریٹر و دیگر بھی موجود تھے۔ الوال پولیس نے اسپا سینٹر کی آڑ میں جسم فروشی کا ریکٹ چلانے والے افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے کئی مقامات پر اسپا سینٹرز کی آڑ میں جسم فروشی کے ریکٹ چلائے جا رہے ہیں۔ ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے SOT ٹیم نے الوال میں ایک مساج سینٹر پر چھاپہ مارا۔ بتایا گیا ہے کہ ویلنس اسپا سینٹر کے 3 منتظمین سمیت کل 9 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے پاس سے نقد رقم ضبط کی گئی ہے۔ آوارہ کتے نے ستواہنا یونیورسٹی کے قریب ہری نندن نامی 18 ماہ کے بچے پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب ہری نندن دوسرے بچوں کے ساتھ سڑک پر کھیل رہا تھا۔ کتے کے حملے کے خوفناک مناظر CCTV فوٹیج میں قید ہو گئے ہیں۔ شدید زخمی ہری نندن کو فوراً اس کے افراد خاندان نے طبی امداد کے لیے کریم نگر کے ایک اسپتال منتقل کیا ہے۔ کاغذ نگر کے صادق ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین محمد متین پاشا نے اپنے بھائی محمد مبین پاشا چیئرمین حیدرآباد محفل گروپ آف ریسٹورانٹ کی سالگرہ کے موقع پر اسکولی طلباء میں نوٹ بکس، کمپاس باکس اور پھل تقسیم کیے۔
صادق ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین محمد متین پاشا نے اپنے بھائی محمد مبین پاشا حیدرآباد محفل گروپ آف ریسٹورانٹ کے چیئرمین کی سالگرہ کے موقع پر کاغذ نگر کے MPUS دنتن گوڑا اسکول پاکیزہ نگر اور MPPS وارڈ نمبر 5 طیبہ نگر کالونی کے طلباء میں نوٹ بکس، کمپاس باکس اور پھلوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر اسکول کے دنتن گوڑا کے سابقہ SMC چیئرمین محمد ریاضت علی، اساتذہ، طلباء و دیگر موجود تھے۔ چتور ضلع میں پولیس نے 70 لاکھ روپے مالیتی موبائل فون برآمد کرتے ہوئے ان فونز کو مالکین کے حوالے کر دیا۔ ریاست آندھرا پردیش کے چتور میں پولیس کی جانب سے موبائل ریکوری میلے کے 7ویں مرحلے کے دوران تقریباً 45 لاکھ روپے مالیتی 330 موبائل فون برآمد کیے گئے ہیں۔ ضلع سپرنٹینڈنٹ VN منی کنتا چندلو نے 70 لاکھ روپے مالیتی تقریباً 330 موبائل فون کو کامیابی سے ٹریس کرنے اور انہیں بازیاب کرنے پر ضلع پولیس کے افسران اور عملے کو مبارکباد دی ہے۔ برآمد شدہ فونز کو مالکین کو سونپ دیا گیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔